فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وہو قولہ الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ حضرات سے اجتماع سے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ فاطمہ بہن بنت شاہد مہدی، مرحومہ گل بانو بہن بنت برکت علی داؤدانی، مرحومہ نجمہ بانو بنت برکت علی روجانی، مرحومہ حاجی شبیر علی ابن حسین علی داؤدانی، مرحوم حاجی محمد علی ابن یوسف علی مولوی، مرحوم حسین علی ابن چھگن بھائی راجانی، اور KSI جماعت پالیتانہ کے تمام مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے لیے آپ حضرات سے اجتماع سے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کی روح کو ایصال فرما دیں۔ پروردگار عالم اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس روز سارے انسان گروہ در گروہ جب قبروں سے نکالے جائیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کے سامنے دکھا دیے جائیں گے۔ اگر وہ ذرہ برابر نیکی کر کے آیا ہے تو اس کا بھی اسے دکھایا جائے گا، اور ذرہ برابر برائی کر کے آیا ہے تو اسے بھی اسے دکھایا جائے گا۔ بہرحال اعمال کے سلسلے میں گفتگو کرنا ہے اور ہمیں بیان کرنا ہے کہ عمل کے بغیر انسان اس کائنات میں جو آیا ہے اور اس پروردگار کی بارگاہ میں جب جائے گا انسان تو اسے اس کے سامنے پروردگار عالم عمل پیش کر دے گا، اور وہ جو کچھ کر کے آیا ہے اسے وہ دیکھے گا اپنے قبر میں یا حشر کے میدان میں۔ جیسا عمل ہوگا ویسے ہی پروردگار اسے جزا عطا فرمائے گا۔ اگر ذرہ برابر بھی تھوڑی سی بھی اگر نیکی کر کے آ رہا ہے تو پروردگار اس نیکی کا بھی بدلہ اسے عطا کرے گا، اور ذرہ برابر برائی بھی کر کے آیا ہے تو وہ بھی پروردگار اسے عطا کرے گا۔ مگر ہمیں اس معبود حقیقی کی بارگاہ میں جانا ہے جس نے ہمیں اس کائنات میں بھیجا، جس نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو یہ کام انجام دینے سے تمہیں یہ سزائیں ملیں گی۔ انسان اپنی پوری حیات طیبہ میں اگر انسان غور و فکر کر کے دیکھے تو پروردگار عالم صرف عمل چاہتا ہے۔ آج دنیا قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیے، سورہ ملک میں بھی اعلان ہو رہا ہے کہ ہمیں کثرت عمل نہیں چاہیے بلکہ احسن عمل چاہیے۔ تھوڑا سا بھی عمل اگر اچھا ہے تو پروردگار کی بارگاہ میں وہ عمل قبول ہے۔ اے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اے میرے دوستوں، احبابوں، صرف یہ دنیا آپ کے لیے جو بنائی گئی ہے یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں جیسا بوگے ویسا ہی تمہیں کاٹنا پڑے گا۔ عزیزو، عمل کے اگر دیکھا جائے تو حشر کے میدان میں انسان کے سامنے جب اس کے عمل پیش کیے جائیں گے تو بہت سے ایسے انسان ہوں گے کہ جس نے پوری زندگی اچھے عمل کیے ہوں گے، مگر جب اس کے سامنے نام عمل دیا جائے گا تو انسان خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے کہے گا، میرے معبود ہم نے سارے کام انجام دیے نیکیاں، مگر ہمارے اعمال میں سارا کوڑا نظر
نظر آ رہا ہے، ساری برائیاں نظر آ رہی ہیں۔ اے میرے معبود ہم نے امام بارگاہ بنائے، اے میرے معبود ہم نے امام بارگاہ بنائے، اے معبود ہم نے مسجد بنائے، ہم نے یتیموں کا خیال رکھا، ہم نے بیواؤں کا خیال رکھا، ہم نے مسکینوں کا خیال رکھا، ہم نے کار خیر انجام دیا، جو ضرورت مند ہمارے دروازے پر آیا ہم نے اسے پورا کیا۔ اے میرے معبود ہم نے ہر کام انجام دیا، تیرا سجدہ کیا، تیری نمازیں پڑھیں، روزہ رکھا، حج کا کام انجام دیا، زکوٰۃ عطا کی، خمس عطا کیا، ساری نیکیاں بیان کر رہا ہے انسان، مگر پروردگار عالم کہے گا جو تم نے کیا تھا اس کا صلہ ہم نے تمہیں دیا ہے، مگر تم نے اس زمانے میں جب تم نیکیاں کر رہے تھے، مسجد بنا رہے تھے، امام بارگاہ بنا رہے تھے، غریبوں کے احوال پرسی کر رہے تھے، یتیموں کا خیال رکھ رہے تھے، یتیموں کے سر پہ دست شفقت پھیر رہے تھے، تب بھی ہم دیکھ رہے تھے، ہم نیکیاں لکھ رہے تھے، مگر تم نے ان نیکیوں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا۔ یہ میرے معبود میں نے کون سا کام انجام دیا؟ پروردگار عالم کہے گا کہ تم نے جو نیکیاں کی تھی تم نے غیبت کر کے، تہمت لگا غیبت کر کے ان نیکیوں کو برباد کر دیا۔ جب تم نے غیبت کرنا شروع کیا تو تمہارے اچھے اعمال اس غیبت کرنے والے تک پہنچ گیا۔ مگر عزیزو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اتنی محنت انسان کیا، اپنی پوری زندگی کی پونجی اعمال میں لگا دیا، جتنا جمع اوری پیسہ تھا اچھے کاموں میں لگا دیا، مگر ہاتھ کچھ نہ آیا۔ وجہ کیا تھی؟ غیبت کی وجہ سے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ مگر وہ انسان جس نے پوری زندگی کچھ کام انجام نہیں دیا، نہ مسجد بنایا، نہ امام بارگاہ بنائے، نہ یتیموں کا خیال رکھا، نہ بیواؤں کا خیال رکھا، نہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا، نہ کسی فقیر کی مدد کی، نہ کسی مساکین کی مدد کی، اور پوری زندگی نہ خمس نکالا، نہ زکوٰۃ نکالا، مگر اس کے اعمال جب اس نے دیکھے تو اس نے بھی پروردگار کی بارگاہ میں کہا، اے میرے معبود میں نے کوئی کام انجام نہیں دیا، میرے اعمال میں ایسے کیوں آ گئے ہیں یہ ساری نیکیاں؟ کہا کہ فلاں آدمی تمہاری غیبت کرتا تھا، اس کی نیکیاں تمہاری طرف پلٹا دی گئی ہیں۔ تو عزیزو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ جس پروردگار عالم نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے وہ چاہتا ہے انسان میری بارگاہ میں آؤ تو اچھے کثرت عمل لے کے نہ آؤ، احسن عمل لے کے ہماری بارگاہ میں آنا۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا صاحب کہ جب انسان قبر سے نکالا جائے گا تو اس کے اعمال دکھا دیے جائیں گے۔ تو عزیزو ہم ایسا اعمال کر کے جائیں، ایسی نیکیاں کر کے اس پروردگار کی بارگاہ میں جائیں کہ جہاں پروردگار ہمیں جنت کا حقدار بنا دے۔ تو عزیزو ہمیں غور و فکر کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ اس کائنات میں رہ کے ہمیں کون سا عمل کرنا، کیونکہ اِیثار ثواب کی مجلس ہے، مرحوموں کی مجلس ہے، مومنات کی مجلسیں ہیں، جسے ہمیں آپ کے سامنے خطاب کرنا ہے اور بیان کرنا۔ حق ہے والدین کا، ہر انسان پر حق ہوتا ہے والدین کا، اور والدین کا جو حق ہے اسے ادا کرنا چاہیے، کیونکہ پروردگار نے بھی قرآن میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے، مگر اپنے والدین کے ساتھ احسان بھی کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اف تک ان کو نہ کہو۔ آج ہمارا جو معاشرہ، آج ہمیں دیکھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم جوان ہونے کے بعد جو ماں باپ ہمیں جوانی تک پہنچاتے ہیں، مگر کبھی غور و فکر کر کے دیکھا، کبھی ماں باپ نے بچپنے میں کبھی خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگار یہ اولاد جو تو نے دیا ہے ہمیں نہیں چاہیے، اٹھا لے۔ مگر عزیزو ماں ہمیشہ بچے کے پروان چڑھنے کی دعا کرتی ہے، مگر جب یہی اولادیں بڑی ہو جاتی ہیں، جب ماں ضعیفی کے عالم میں ہوتی ہے، جب والدین ضعیف ہو جاتے ہیں، تو یہی بیٹا بڑھ کر اپنے ماں کے لیے کبھی دعا نہیں کرتا کہ طول عمر دے، بلکہ کہتا جتنا جلدی پروردگار کی بارگاہ میں چلی جائیں بہتر ہے۔ اے عزیزو خدا اپنے ماضی کو یاد تو کر کے دیکھو، تمہارے اندر چلنے کی صلاحیت نہیں تھی، ماں نے تمہیں چلنا سکھایا، انگلیاں پکڑ کے چلانا سکھایا، پیروں میں تیل مل کر تمہیں پیروں میں طاقت عطا کی تاکہ تم چل سکو، اور اپنے رات کی نیند کو حرام کر دیا، کیونکہ میرا بیٹا کہیں گیلے میں سو رہا ہے تو ماں نے اپنے سینے پہ سلا لیا۔ کبھی غور و فکر کر کے دیکھا، کبھی سوچا تم نے کہ جو ماں باپ تمہیں گیلے بستر پر سونے نہیں دیتے تھے، اپنے سینے پہ رکھ لیتے تھے، گیلے بستروں کو ہٹا لیا کرتے تھے، کبھی ضعیفی میں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ یہی سلوک کر کے دیکھو تو عزیزو احسان کا بدلہ کبھی نہیں ادا ہو سکتا۔ کیونکہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں ایک شخص آیا اور کہنے یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں، ہماری ماں ہیں
ضعیفہ ہو چکی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کیا ہم نے سب کام ہم ہی انجام دیتے ہیں، سب قصورا ان کا جتنا کام ہے سب ہم انجام دے رہے، کیا احسان ادا ہو گیا؟ پیغمبر اسلام غضب کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ کا احسان تو نے کہاں سے ادا کر دیا؟ دے یاد رکھے شخص جو ماں باپ والدین والدہ کے جو درد ذہ ولادت کے وقت ہوتا ہے اس کی آہ کی بھی تم نے احسان نہیں ادا کیا، تو کیسے کہہ رہا ہے کہ والدین کا احسان ادا ہو گیا؟ تو عزیزو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ماں باپ کا کبھی احسان نہیں ادا ہو سکتا ہے۔ زندگی بھر اگر اس کائنات میں موجود ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ نیکیاں کرو، ان کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آؤ، کیونکہ جب وہ ضعیف ہو جائیں گے اور جب ضعیفی کی مرتبے پر پہنچ جائیں گے تو ہو سکتا ہے شاید جو تم نے بچپنے میں ان سے مانگا تھا اور انہیں پتا تھا کہ یہ نقصان دہ چیز ہے ہمارے بچپن میں، مگر وہ تمہیں سمجھاتے بھی تھے، بہلاتے تھے بھی، پھسلاتے تھے بھی، اسی طریقے سے جو تمہارے لیے مضر تھا بچپنے میں ماں باپ نے تمہیں اس چیز سے بچایا، اور تمہیں بھی چاہیے کہ ضعیفی کے عالم میں جب جو چیز ماں باپ کو اگر نقصان دے رہی ہے تو تمہیں بھی اسی طریقے سے جیسے بچپنے میں تمہیں پالا ہے اسی طریقے ضعیفی میں تمہیں آگے ان کو پروان چڑھانا ہے۔ ماں باپ کو دور کرنے کا حکم نہیں اسلام دے رہا ہے، بلکہ ماں باپ کو قریب رکھنے کا اسلام حکم دے رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوان، آج ہمارے بچے اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال کر کسی مقام پر رکھ دیتے ہیں، کسی ایسے یہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں دوسرا دیکھ بھال کر رہا ہے۔ کبھی غور و فکر کر کے دیکھو، امام کی حدیث جیسا بو گے ویسا ہی تمہیں کاٹنا پڑے گا، امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا ہے۔ ایک مثال دے کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ایک انسان ہے جو اپنے بچے کے ساتھ اس مقام پر پہنچا جہاں ماں باپ کو رکھا جاتا ہے، ضعیفی کے عالم میں کچھ پیسے دیے اور پیسے دینے کے بعد طے ہو گیا ہر مہینے وہ پیسہ دے گا، ماں باپ دیکھ بھال کیے جائیں گے، مگر جب جانے لگا تو اس کا جو بچہ تھا وہ آگے بڑھا اور اس ادارے کے مالک سے، یعنی جو صاحب جو آفس میں بیٹھا اس سے کہا کہ آپ اپنا وزٹنگ کارڈ ہمیں دے دیجئے۔ بیٹے نے بڑھ کر وزٹنگ کارڈ لینے لگا تو باپ نے پوچھا بابا بیٹے سے باپ نے پوچھا میرے لال تم یہ کارڈ کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا بابا جب آپ ضعیف ہو جائیں گے تو میں اسی پتے پر آپ کو بھی چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ تو عزیزو آپ غور فکر کر کے دیکھیے، سوچئے کہ ماں باپ کا مرتبہ رتبہ کیا، ماں باپ کو اپنے سے جدا نہ کریں۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو کسی کو پروردگار عطا کرتی ہیں، اس نعمتوں کا احسان ادا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزو ہم اس کائنات میں آئے ہیں احسن عمل کر کے جائیں۔ سفر بہت طویل ہے، مولا علی نے جر بلاغہ میں ارشاد فرمایا سفر بہت طویل ہے مگر ہمیں زیادہ راہ چاہیے، ہمیں کچھ ایسا چیز چاہیے جو ہمارے سفر میں کام آ سکے۔ برزخ کی زندگیاں ہیں اور اس کے بعد برزخ کی زندگیوں کے بعد قیامت ہے، حشر کا میدان ہے جہاں ہمیں حساب و کتاب دینا ہے۔ بس عزیزو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، یہ ہے عمل کی زندگی۔ انسان تھوڑی سے بھی اگر عمل کر رہا ہے پروردگار کی بارگاہ میں، چھپ کر بھی اگر کوئی نیکی کر دیا تو اس کا اجر پروردگار عالم عطا کر رہا ہے۔ تو عزیزو جو خدا ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، جو تبارک الذی بیدہ الملک کہہ رہا ہے، اس خدا کی بارگاہ میں آؤ، احسن عمل پیش کر کے آؤ۔ وہ خدا بڑا رحیم و کریم ہے، وہ رحمان ہے، وہ تمہارے تمام رحیم اپنے رحمانیت کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ اس کے بار بار میں آؤ تو استغفار کر کے آؤ، مسمن توبہ کر کے اس کے بارگاہ میں آؤ۔ تو عزیزو اس کائنات میں موجود ہو تو نیکیوں کی طرف قدم بڑھاؤ، اچھائیوں کی طرف قدم بڑھاؤ، ماں کی خدمت انجام دے کر اپنے عمل کو بلندی تک پہنچاؤ، مومنین کی خدمت انجام دے کے اپنے عمل کو بلندیوں تک پہنچا دو۔ بس ایصال ثواب کے لیے اتنا ہی کافی ایک واقعہ، اور اس کے بعد ربط مصائب۔ عزیزو جس شہزادی کی ذکر کرنا ہے ہمیں، وہ شہزادی کون ہے؟ فاطمۃ الزہرا ہیں۔ مگر عزیزو شہزادی سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایصال ثواب کے لیے کتنا بھی گناہ گار انسان ہے، مگر شاعر سے کہتے کہ عمل گناہ گار اگر انسان ہے اور کس حالت میں ہے، اگر اس پر عذاب ہو رہا ہے تو عزیزو اس عذاب کو کیسے ٹالا جائے؟ نیکیاں کر کے ٹالا جائے، قرآن کی تلاوت کر کے عذاب کو دور کیا جائے۔ اولاد کے سلسلے میں ہے نا کہ ایک شخص مر گیا، اس کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے، رسول خدا کا گزر ہوا اس قبر سے، کہا یہاں سے چلو، یہاں عذاب نازل ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ دیر پھر اس قبر پر آئے تو عجیب منظر دیکھا لوگوں نے، صاحب کہہ رہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب یہاں آرام کرو۔ کہا یا رسول اللہ ابھی تو آپ نے کہا کہ یہاں سے چلو،
یہاں عذاب نازل ہو رہا ہے، کہا اب رحمتوں کے فرشتے کا نزول ہو رہا ہے۔ کہا اس کے بچے نے مکتب میں جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی تو اس بسم اللہ الرحیم کہنے کی وجہ سے پروردگار نے اس کے باپ کے عذاب کو ختم کر دیا۔ تو عزیزو، وہ پروردگار ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے ادا کر دیتا ہے۔ تھوڑی سی نیکی کی اس کے اولاد نے، پروردگار عالم نے اس کے گناہوں کو مغفرت دیا۔ اسی طریقے دو بھائی تھے، گناہ گار تھے، اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے دونوں وہ گناہ گار بھائی زیارت امام رضا علیہ السلام کی طرف جب آ رہے تھے تو راستے میں جو سب سے گناہ گار بھائی تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے گناہ گار تھا، انتقال ہو گیا، بھائی نے غسل دیا، کفن پہنایا اور اس کے بعد اپنے بھائی کو کہا کہ قریب میں امام کا روضہ ہے، ان کے روضے میں چلیں طواف کرا دیں۔ جب طواف کے لیے داخل ہوا لے کے تو عزیزو، تاریخ کہتی ہے واقعہ عجیب و غریب ہے عزیزو۔ اس کے بھائی نے بہت دنوں کے بعد ایک بار امام رضا علیہ السلام سے توسل کیا، امام رضا علیہ السلام، میرا بھائی اس دنیا سے انتقال کر چکا ہے اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی منزلت، اس کو کون سا موقع، بہت گناہ گار ہے۔ تو امام نے خواب میں اس نے اپنے بھائی کو دیکھا کہ میرا بھائی تو بڑے آرام سے ہے، باغات میں ہے۔ کہا بھائی یہ سب تمہیں کہاں سے نصیب ہوا؟ کہا میں بہت گناہ گار تھا، جب تم مجھے غسل دینے کے لیے پانی ڈال رہے تھے نا، جب میں مرا تو میرے چاروں طرف آگ ہی آگ تھا اور میں چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، پکار رہا تھا کہ کوئی میری آگ کو بجھا دے۔ جب تم نے پانی ڈالا تو میں نے سوچا کہ شاید یہ پانی ہمارے آگ کو گل کر دے، ٹھنڈی کر دے، مگر جیسے ہی پانی ڈالا آگ اور بھڑک گئی اور اس طریقے سے آگ کے شعلوں میں جل رہا تھا۔ اور مجھے تم نے کفن پہنایا تو وہ کفن بھی آگ کا پورا گولا بن گیا اور میں چیخ چلا رہا تھا، میری کوئی ہمنما، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اس طرح تم مجھے اٹھا کے روضے امام رضا میں لے کے آئے۔ جب میں روضے کے اندر داخل ہوا تو سب عذاب ہٹ گیا۔ میں نے اسی میں دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام بنفس نفیس روضے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، زری کے اندر، اور ان کے ساتھ ایک بزرگ شخصیت بھی بیٹھی جو امام کی گفتگو کر رہی ہے۔ اور بزرگ شخصیت نے میری طرف بڑھ کر کہا کہ تم یہ سوچ رہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب ختم ہو گیا؟ یہ امام کے روضے کا کرم ہے۔ جب تک تم روضے کے اندر ہو اللہ نے امام کے صدقے سے تمہارے عذاب کو ٹال دیا ہے۔ جیسے ہی تم روضے سے باہر نکلو گے پھر تمہارے اوپر یہ عذاب نازل ہو جائے گا۔ اس نے کہا اے بزرگ شخصیت نے کیا کروں، اللہ میرے گناہوں کو کہا اگر میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ تم اس امام سے وسیلہ کرو، اگر امام نے تمہیں معاف کر دیا تو تمہارے عذاب ٹل جائیں گے، تمہارے عذاب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی اس نے امام رضا علیہ السلام کی طرف مخاطب کیا، یا غریب الغربا، اے امام رضا علیہ السلام ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے۔ 3 بار امام کو بلایا مگر امام نے اس کی آواز پر لبیک نے کہا۔ عزیزو، جو اب امام کو وہ گناہ گار بلا رہا ہے کہ امام ہمارے گناہوں کو بخش دے، امام متوجہ نہیں ہے، اتنا گناہ گار ہے تو ہمارا وقت کا امام ہوگا اور ہم گناہ گار ہوں گے تو امام ہماری آواز پر کیسے لبیک کہیں گے؟ اللہ اکبر۔ وہ پھر طواف کرتے ہوئے آخری طواف ختم ہونے کے بعد اس نے 3 آواز دی، امام متوجہ جب جانے لگا تو اس نے پھر کہا ایک وجہ ہے، اگر تم چاہو، اگر اس کا وسیلہ دے دو تو شاید امام رضا تمہیں معاف کروا دیں۔ اللہ، اس نے کہا بتائیے، کہا کہ ان کی جد کا واسطہ دو۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی امام رضا علیہ السلام کی طرف مخاطب ہو کے اس نے کہا یا امام رضا علیہ السلام، آپ کو آپ کی جد مظلومہ فاطمہ زہرا کا واسطہ یہ سننا تھا کہ امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور امام نے کہا کہ اگر تم میری ماں کا، دادی کا واسطہ نہ دیتے تو میں خدا کی بارگاہ میں تیرے گناہ کی سفارش نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ امام رضا نے خدا کی بارگاہ میں سفارش کی، اللہ نے گناہوں کو بخش دیا۔ کہا یہ رتبہ مرتبہ ملا۔ عزیزو، میں کہوں گا کہ اگر ہم گناہ گار ہیں امام زمانہ علیہ السلام تو ہم آپ کی بارگاہ میں دست و دعا آپ کی مظلومہ جدہ کا واسطہ دے کے آپ سے دعا کر رہے ہیں، امام ہمارے گناہوں کو بھی بخش دیجئے۔ امام حسین علیہ السلام، آپ کو آپ کی جدہ کا، ماں کا واسطہ دے کے ہم دعا کر رہے ہیں، اگر ہم گناہ گار ہیں تو ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے۔ ہم کیسے اپنے امام سے ملاقات کریں گے عزیزو؟ ہاں یہی وہ بیوی ہے، یہی بیوی ہے جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں مگر آخری ایام ہیں۔ امام علی نے غسل و کفن دیا زہرا کو اور سب بیٹوں سے کہا کہ آؤ اپنے ماں سے مل لو۔ عزیزو، تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ کہتے ہوئے نظر آئے، اماں جب تک
حسین کو نہ بلاؤ گی، حسین نہ آئے گا۔ اللہ اللہ، حسین ماں کے قریب پہنچے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی لکھتے ہیں کہ حسین نے ماں کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا اور ایک جملہ کہا، اماں حسین غریب ہو گیا۔ اللہ یہ کہنا تھا کہ بندے کفن ٹوٹ گئے، اے حسین اپنے کو غریب نہ کہو۔ اللہ اللہ، اتنے میں جبریل کا نزول ہوا، اے علی حسین کو ماں سے جدا کر دو۔ ملائکہ میں کوہرام برپا ہو گیا ہے، ملائکہ آنسو بہا رہے ہیں۔ میں کہوں گا حسین کو آپ نے بڑے آرام سے ماں سے جدا کیا، مگر کربلا کے میدان میں آپ کی بچی سکینہ ہوگی جو آپ کے لاشیں سے لپٹی ہوئی، تو کوئی تماچے مار رہا ہے، کوئی اذیتیں دے رہا ہے۔ ہاں عزیزو، یہ منظر کربلا کا ہے، مگر عزیزو حسین نے مدینے میں ایک بار کہا اماں غریب ہو گئے، مگر سن 61 ہجری کو حسین ایک طرف علی اکبر کے لاش کو لٹا کر، ایک طرف قاسم کی پامال لاش کو لٹا کر، بیچ میں خود لیٹ کر اللہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے ایک جملہ کہتے ہیں، واہ مصیبتا واہ غربتا واہ غربتا، اے پروردگار حسین غریب ہو گیا، شاید پھر مدینے سے جنت البقیع سے آواز آئی ہوگی، اے میرے لال حسین اپنے کو غریب نہ کہے، تمہاری دکھیاری ماں تمہارے ساتھ ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر معبود تیری بارگاہ میں دست و دعا ہے، ہمارے مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ جو مریض انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، تیری بارگاہ میں دست و دعا ہیں کہ جہاں جہاں شیعان حیدر کرار موجود، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ آیت اللہ سستانی رہبر معظم کو پروردگار طول عمر عطا فرما۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، اس وبا و بیماری کو ہمارے ملک سے دور فرما، ہمارے ملک میں پروردگار امن و شانتی فرما۔ اے میرے معبود، جتنے مومن مومنات حاجت مند پروردگار بطفیل آل محمد، ان تمام مومن مومنات کی حاجتوں کو پوری فرما۔ اس مجلس کا ثواب مرحوم اور مرحومات کی مرحوم اور مرحومین اور مومن و مومنات جو جن کے لیے مجلس برپا کی گئی، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے میرے معبود، ہمارے گناہ کبیران گناہ صغیران کو بخش دے، اور تیری بارگاہ میں آخری دعا ہے پروردگار حجت خدا حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے حوالہ و انصار میں شامل فرما۔ آپ حضرات التماس 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر عالی جناب مولانا تحقیق صاحب کی شریک حیات مرحومہ فاطمہ بہن بنت شاہد مہدی، مرحومہ گل بانو بنت برکت علی داؤدانی، مرحومہ نجمہ بانو بنت برکت علی روجانی، مرحوم حاجی شبیر علی ابن حسین علی داؤدانی، مرحوم حاجی محمد علی ابن یوسف علی مولوی، اور مرحوم حسین علی ابن چھگن بھائی راجانی کے SI جماعت پالی